فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار کے اندر اپنی سطح کے اوپر تیرتی۔ اسی طریقے سے وقت آئے گا کہ جب کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات تھی جو آج ہمیں معلوم ہوئی، جو قرآن 7 آسمانوں کے حوالے سے بار بار کہتا ہے۔ تو جہاں سائنس جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ٹکراتی بھی محسوس ہو، وہاں ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پر ایمان کو محکم رکھیں گے، ہم سمجھیں گے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا مفہوم ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ پورا قرآن متشابہات ہو یا محکمات ہو ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور لیکن جہاں جہاں وہ تطبیق ہوتی چلی جا رہی ہے، انسانی علم نے جو بھی آگے ایڈوانس کیا ہے، آگے بڑھا ہے علم، اور واقعہ یہ ہے کہ آدمی کو چکر آتا ہے، کروڑوں میل کا سفر کر کے آپ کا ایک راکٹ جا رہا ہے اور سیکنڈوں کا فرق بھی نہیں پڑتا، کتنی راتیں گزر گئیں، کتنے سال گزر گئے، 11 سال کے اندر وہ پہنچا تھا وہاں، جو وہ آخری ہمارا اس جو کنبہ ہے سورج کا، اس کا جو سب سے آؤٹ موسٹ جو ہے اس تک پہنچا ہے 11 برس میں، سن 77 کا چلا ہوا، سن 88 میں پہنچا ہے، لیکن پورا حساب کتاب صحیح جو یہاں پر بیٹھ کر کیلکولیٹ کیا گیا تھا اسی کے مطابق وہ وہاں پہنچا۔ تو یہ انسان کی ترقی جو ہے، یہ یوں سمجھیے کہ سٹیگرنگ انسان کا چکر آتا ہے کہ کہاں تک انسان پہنچ گیا۔ اب اس علم کو آپ نظر انداز کیے رکھیں، اس سے کوئی گفتگو ہی نہ ہو، وہ بس اور آپ چلتے رہے، وہی پرانے مفسرین نے جو کچھ کہہ رہے، وہ پرانے مفسرین وہ خائن نہیں تھے، بددیانت نہیں تھے، لیکن کیا کرتے، ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہی نہیں، ابھی وہ معلومات کا اتنا لمبا چوڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہی نہیں، جو کچھ تھا اسی کے اوپر کام کر رہے۔ تو سائنٹیفک معاملات میں یہ سمجھ لیجئے، میری اب تک کی سوچ کا جو حاصل ہے وہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ اول تو میں شدید اختلاف کر رہا ہوں تنزلات کا جو فلسفہ ہے اہل تصوف کے ہاں، وہ تنزلات ذات قرار دیتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے تنزلات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ۔ ہاں یہ تنزلات کا سلسلہ جو تنزلات ستہ کہا جاتا ہے کہیں کچھ اور، لیکن میرے نزدیک یہ تنزلات 3 ہیں، 3 لیولز ہیں اس کے، اور یہ تنزلات جو ہیں در حقیقت اللہ کے اس امر کن سے جو شے وجود میں آئی ہے، اولاً وہ ایک خلق نور تھا، وہ بھی ایک شے ہے، ایک خارجی حقیقت رکھنے والی شے ہے، اس مرحلے پر 2 صاحب شعور، صاحب تشخص ہستیاں پیدا کی گئیں، ارواح انسانیہ اور ملائکہ، اور ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا قطعاً کوئی چیز توحید کے منافی نہیں ہے اگر یہ بات مانی جائے کہ سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا وہ نور محمدی ہے، یعنی روح محمدی۔ نور محمدی در حقیقت روح محمدی کا نام ہے، اس لیے کہ روح جو ہے نوری الاصل ہے، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نقطہ نوری یہ جو ہے خاک کے اندر پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا شعور ہے میں در حقیقت اس روح کی بنیاد پر ہے، اور وہ روح جو ہے نوری الاصل ہے، میری بھی آپ کی بھی، اگرچہ وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جو معاملہ ہے، ہم ویسے اگر کہیں گے تو کہاں ہم اور کہاں وہ، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا وہ نور جو ہے ہمارے نفس کی ظلمانیت کے اندر گم ہو گیا، اور وہاں وہ جو نور ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ایسے غالب ہے کہ حضور نے جیسے کہ فرمایا کہ شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا، جبکہ ہمارا شیطان ہم پر حاوی ہے، ہمارا وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے کبھی کبھی اس کی ہمیں کوئی رمق جو ہے وہ کبھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے ابن سینا کا، بڑا پیارا جملہ ہے، ظاہر بات ہے فلسفی تھے اور ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ بہت سی باتیں ان کی بڑی بلند بھی ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کرایا تھا ہمیں مولانا منتخب الحق صاحب مرحوم نے، جو ایک مرتبہ ہمارے یہاں محاضرات میں بھی آئے تھے، میرے استاد تھے جب میں ایم اے اسلامیات کر رہا تھا کراچی۔ تو ان کا جملہ تھا، پورا تو مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی انوار ربانی سے کوئی حصہ ملے، فجاہد فی خلواتک، تو اپنی خلوتوں میں تنہائیوں میں مجاہدہ کرو، مراقبہ کرو، ارتکاز توجہ کرو، فلعل شعشعۃ تلمع لک، ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایک کرن چمک اٹھے، کبھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا کوئی ایک ہمیں بھی حصہ مل جائے، بڑی ریاضت ہے۔ اور وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ ہر وقت متجلی ہے انوار الہیہ کے ساتھ، یہ دوسری بات ہے، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے تمام انسان کی ارواح جو ہے نوری الاصل ہے، اسی نور سے پیدا ہوئی ہیں،
لیکن سب سے پہلے نور محمدی یا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ساتھ ہی ملائکہ ہے۔ پھر یہ تنزل کا دوسرا مرحلہ آ رہا ہے، اب فلک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژن کے ذریعے سے، اور غالباً بگ بینگ جو ہے وہ جو بھی کچھ دیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ بات کہی ہے کہ یہ جدید فلسفی ہو یا جدید سائنسدان ہوں، ان کی جہاں تک ایکویٹی آف آبزرویشن کا تعلق ہے، بڑی ایکیوٹ آبزرویشن ہے، انہوں نے غور بہت کیا ہے، سوچا ہے، تو بہت چیزیں انہوں نے دیکھی، اگرچہ ان کی تعبیر، توجیہ اور ان میں کیا ربط و تعلق ہے، اس میں ٹھوکریں کھا گئے۔ فرائیڈ کی عظمت کا میں قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیول معین کر لیا، آبزرو کیا ہے کہ انسان کے اندر 3 لیولز ہیں، ایک سب سے نیچے ہے اڈ اور لیبیڈو، اس کے حیوانی تقاضے، اس سے اوپر ہے اس کا سیلف، خودی، اس سے اوپر ایگو اسے کہتا ہے، اور اس کے اوپر ہے سپر ایگو۔ 3 لیول، میں سمجھتا ہوں یہی 3 لیول ہیں جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، نفس، قلب اور روح۔ البتہ یہ کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہے، وہ سپر ایگو کو سمجھتا ہے کہ وہ معاشرے کے زیر اثر کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر سپر ایگو جو ہے اس کی ایگو کے اوپر مسلط رہتی ہے، اسے پریشان کیے رہتی ہے۔ ہمارے نزدیک وہ روح ہے در حقیقت، جس کے اندر ایک جو ارج ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کی ارج ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ارج ہے، وہ انسان کو اوپر اٹھانا چاہتی ہے۔ یہ نفس امارہ جو ہے، حیوانی وجود، یہ انسان کو نیچے کھینچ رہا ہے، پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پست خواہشات اور زمینی تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر گرفتار رکھتا ہے۔ درمیان میں وہ قلب ہے، اگر اس قلب کے اوپر یہ اڈ یا لیبیڈو جو ہے یہ غالب آ جائے تو انسان نرا حیوان بن کر رہ گیا، اس کا انسان مر گیا۔ اگر روح غالب ہو گئی تو کیا کہنے ہے، پھر یہ ہے وہ شے جو مطلوب ہے، روح غالب رہے تو گویا کہ اب روح مرکب ہے اور یہ نفس جو ہے یہ گھوڑے کے مانند ہے جس پر سواری کر رہا۔ یہ میں نے عظمت صوم میں بھی یہ سارے مضامین بیان کیے ہیں، حقیقت انسان میں بھی۔ بہرحال یہ ہے جنات کے بارے میں جو میرا تصور ہے، اور چونکہ ان میں روح نہیں ہے، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ رہ گئی تھی، پھر دوبارہ یاد آ گئی۔ میں نے جو 3 لیولز معین کیے، ان میں سے پہلا لیول جو ہے نور، ملائکہ، ارواح، یہ عالم امر ہے، اور 2 لیول نار والا، ناری کروں کا، اور یہ خاک اور زمین کا، اور زمینی حیوانات اور زمینی نباتات، اور انہی میں سے ایک انسان، یہ عالم خلق ہے۔ عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، روح کو کوئی وقت درکار نہیں ہے، یہاں سے کروڑوں میل جانے کے لیے کوئی وقت درکار، نہ روح کو نہ فرشتے کو کوئی وقت درکار نہیں۔ یہ عالم امر ہے، اس کی شان یہ بیان ہوئی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ واٹس ایور۔ اور یہی عالم امر ہے جس میں کہ فرشتے اور روح انسانی کا ایسا ربط ہوتا ہے، فرشتہ وہی لاتا ہے تو روح ہے در حقیقت نبی کی اور رسول کی جو اسے ریسیو کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فضا کے اندر اس وقت جو بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی، وہ تو فضا میں موجود ہے، آپ کے پاس بھی تو ایک آلہ ہونا چاہیے جو اسے کیچ کرے۔ آپ کے ریڈیو ہے، ریڈیو میں والوز لگے وہ اسے کیچ کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن ہے اس میں وہ میکینزم ہے جو کیچ کر رہا ہے، فضا میں تو ہے۔ تو 2 چیزیں ملتی ہیں، تو ملائکہ کی طرف سے لائے جانے والے پیغامات، ان کو کیچ کرنے والا انسان میں جو حصہ ہے وہ روح ہے، وہ یہ انسان کے یہ جسمانی وجود نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں ہے، یہ کان نہیں ہے، بلکہ براہ راست قلب جو مسکن ہے روح کا، وہ ہے محبت وحی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی جبریل نے تو اس کو نازل کیا آپ کے قلب پر۔ یہ در حقیقت محبت وحی جو ہے وہ یہ کان سے نہیں سنتے تھے حضور وحی کی آواز، وہ تو در حقیقت براہ راست بغیر آنکھوں یا کان یا حواس ظاہری کے، کوئی وساطت کے، براہ راست قلب کے اوپر نزول۔ اور یہی وہ شے ہے جو جنات میں نہیں ہے، لہذا جنات میں کوئی وحی نہیں، جنات میں کوئی نبوت و رسالت نہیں، جنات بھی انسانوں میں جو انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے تابع ہیں۔ اس معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا الحمدللہ کہ ہمارا جو ہے سلف سے متفقہ عقیدہ ہے، لیکن یہ کہ اس دور میں مولانا اصلاحی صاحب نے اس باب میں بھی جیسے فقہ کے معاملے میں رجم کے سلسلے میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے کی اور اس سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے وہ فلسفہ جنات کا۔
اس میں ایک بات کہ جو ان دونوں مقامات کے سمجھنے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آیا ہے، اس کے حوالے سے اور جان لیجئے، وحی یا احکام و اوامر خداوندی کا نزول فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ فرشتوں کا جب کہ وہ فرشتے وحی کو لے کر نازل ہوتے ہیں یا احکام خداوندی